السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، مسائل قربانی کے سلسلے میں 32ویں قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہیں۔ اب یہاں سے مسائل قربانی کے سلسلے میں ایک نیا موضوع کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کا بیان، کہ قربانی میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے، اس سلسلے میں انشاءاللہ مکمل تفصیلاً روشنی ڈالی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں 2 سوال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سوال ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر اور علامتی دانت۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ جس جانور کے 2 دانت گر گئے ہو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلا جو سوال تھا کہ قربانی کے جانور کی عمر اور علامتی دانت، تو اس سلسلے میں ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک غیر مسلم کے پاس سے قربانی کا ایک بکرا خریدا۔ گھر لانے کے بعد کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ بکرا سال بھر کا نہیں ہے، کیونکہ اس کے علامتی دانت نہیں نکلے ہیں، جبکہ ہمارا تجربہ ہے کہ بہت سے بکروں کے یہ دانت 1.25 سال کے بعد بھی نکلتے ہیں۔ اور جس غیر مسلم مالک سے ہم نے یہ بکرا خریدا ہے اس نے ہمیں سال سے اوپر کا بتلایا ہے، اور دیکھنے میں بھی جسامت کے اعتبار سے یہ بکرا سال بھر کا معلوم ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ ایک بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ قربانی کے جانور کے متعلق احادیث میں 2 لفظ آئے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ سنیٌ اور دوسرا لفظ مسنہ۔ تو جو پہلا لفظ ہے سنیٌ، کہ جس کا معنی ہوتا ہے دانت والا ہونا، کیونکہ جانور کے نیچے کے دانت دیکھے جاتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے جس کو مسنہ کہتے ہیں، جس کا معنی دانت والا اور عمر والا دونوں ہوتا ہے۔ لہذا بکرا 1 سال کا، اسی طرح بھینس، بھینسا، گائے وغیرہ 2 سال کی، اور اونٹ کم از کم 4 سال کا، اور ایک روایت کے مطابق 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن دمبا 7 یا 8 مہینے کا ہو اور سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ باقی جانوروں میں 1 دن بھی کم ہو تو قربانی جائز نہیں ہے۔ مذکور عمر کا مکمل ہونا بھی ضروری ہے، اور اس سے زیادہ عمر ہو تو بہتر ہے۔ اس سلسلے میں 2 کتابوں کے حوالے: بدائع الصنائع علامہ کاسانی علیہ الرحمہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71۔ اسی طرح فتاوی شامی علامہ ابن العابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 281۔ البتہ قدرت خداوندی یہ ہے کہ بعض جانوروں کی عمر پوری ہو جانے کے باوجود بھی دانت نہیں نکلتے، پس عمر کی تعیین میں دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو جانور کی عمر کے متعلق علم و یقین ہو یا کوئی دیندار مسلمان اس کے متعلق خبر دے تو بنا دانت والے جانور کی بھی قربانی جائز ہوگی، اس لیے کہ قربانی میں دانت کا اعتبار نہیں ہوتا بلکہ قربانی کے جانور کی عمر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں 2 حوالے: سب سے پہلا جو حوالہ ہے وہ ہدایہ ابو الحسن مرغانی الفرغانی المرغینانی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 364-365، کتاب الکراہیت، مکتبہ دار احیاء التراث العربی بیروت۔ اسی طرح دوسرا حوالہ المحیط البرہانی فی فقہ النعمانی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 293، کتاب الاستحسان والکراہیت۔
فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اسی طرح جو دوسرا مسئلہ تھا وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کے 2 دانت گر گئے ہو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے، یعنی مثلاً کسی کو بھینس یا بھینسا کی قربانی کرنی ہو تو اس کے کتنے دانت ہونے ضروری ہیں، کچھ دانت گر گئے ہو تو اس کا کیا حکم ہے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ ہم نے بھینس خریدی جس کے 6 دانت ہیں اور 2 گر گئے ہیں، ایسے بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں شرعاً حکم یہ ہے کہ قربانی کی صحت کے لیے جانور کی عمر کو دیکھا جاتا ہے، نہ کہ اس کے دانت کو۔ دانت تو عمر کے لیے صرف علامت ہے، اونٹ 5 سال کا ہو، اسی طرح بھینس بھینسا گائے 2 سالہ اور بکرا بکری 1 سال کے ہونے ضروری ہے، اس سے کم عمر والے جانور کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک روایت جو امام مسلم نے اپنے کتاب مسلم شریف میں کتاب الاضاحی میں ذکر کی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن۔ یہ روایت امام مسلم نے اپنے صحیح میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155۔ اسی طرح دانتوں سے عمر کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن دانت گر گئے ہو اور اکثر دانت موجود ہو جن سے جانور پیٹ بھر کر چر سکتا ہو اور دانت گر جانے کی وجہ سے اسے گھاس چرنے اور کھانے میں خلل واقع نہیں ہوتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اس سلسلے میں حوالہ وَأَمَّا الْحَتْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا أَسْنَانَ لَهَا فَإِنْ كَانَتْ تَرْعَى وَتَعْتَلِفُ جَازَتْ وَإِلَّا فَلَا۔ یہ بدائع الصنائع اسی طرح فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 298 کتاب الاضحیہ میں نقل کیا ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔